السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، دوسرے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 2 جو آیات نمبر 9 تا 20 پر مشتمل ہے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، ترجمہ ہوگا اور اس کو کچھ بنیادی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق کے مضامین کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ احزاب میں مومنین پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، منافقین کی منافقت کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ منافقین پر واضح کیا گیا ہے کہ وہ موت سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہے تو وہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور اس کا ایک پوائنٹ ہے، جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والے معوقین کے منافقانہ طرز عمل کی وضاحت کی گئی ہے۔ معوقین کیا ہیں یہ انشاءاللہ جب ہم سبق پڑھیں گے تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں آیات کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا تم یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم جب تمہارے پاس آئیں، جنود فوجیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا پس ہم نے ان پر بھیجی، ریحًا ہوا، وجنوداً اور لشکر، لم تروہا تم نے ان کو نہیں دیکھا یا تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ دوبارہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم جنود جب تمہارے پاس لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا پس ہم نے ان پر ہوا بھیج دی، جنوداً لم تروہا اور لشکر بھیج دیے جو جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ یہ آپ کے کوشچن کا آنسر بھی ہے، ایکسرسائز میں ایک ہے اس کا، اور اس میں وہ تذکرہ ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ مکہ والے مدینہ کے اوپر تمام عرب کے قبائل کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ حملہ آور ہوئے تھے، اور ایک چھوٹی سی بستی کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے سے زائد عرصہ جو ہے انہوں نے محاصرہ کیا، اور اس میں مسلمانوں کے اوپر بھی جو سختی اور تکلیف کی وجہ سے وہاں پر اہل ایمان اور جو کمزور تھے، منافقین کے درجے میں تھے، ان کو واضح کر دیا۔ اور ادھر سے پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ مسلمانوں کی آزمائش بھرپور کر لی تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مدد بھیجی، اور وہ آندھی اور طوفان بھیجا، کیونکہ سردی کا شدید ترین موسم تھا تو اس میں ایک تیز آندھی جیسی سرد ہوائیں بھیجیں، جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور ان کی جو خیموں کو کھانے پکانے کی جو چیزیں تھیں اس کی وجہ سے ان کو پورے وہاں پر آگ بھی لگ گئی۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جو کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے، تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور بالآخر یہ گروہ جو ہیں یہ واپس چلے گئے اور ناکام ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے والی آیت، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔
جاؤکم جب وہ تمہارے پاس آئے من فوقکم و من اسفل منکم جب وہ تمہارے پاس آئے من فوقکم تمہارے اوپر سے و من اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں پتھرا گئیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور دل گلوں منہ کو آ گئے یا گلوں کو آ گئے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ کے معاملے میں گمان کرنے لگے جیسا کہ گمان کرنا چاہیے وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرتے تھے اللہ کے معاملے میں گمان کرنا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ آپ کو پتا ہے کہ مدینہ جو ہے یو شیپ میں ہے یو بستی جو ہے مدینہ کی بستی اس کے دائیں بائیں پہاڑ ہیں اور پیچھے بھی پہاڑ ہیں اور فرنٹ والا حصہ جو ہے وہ تقریباً 3.5 کلومیٹر جو ہے نا وہ پہاڑوں کے درمیان کا ایک رستہ ہے جو اندر بستی کی طرف آتا ہے مدینہ کی تو اس میں اس کے اوپر سے بھی یعنی کہ سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی ظاہر بات ہے پہاڑ تھے تو وہ گھوم کر سامنے کی طرف سے ہی اندر داخل ہونا تھا تو اس طریقے سے وہ آئے اور جس کی وجہ سے جب پتہ لگ رہا ہے دیکھ رہے ہیں کہ لشکر کے لشکر چلے آ رہے ہیں اور تاحد نکاح جو ہے وہ فوج ہی فوج ہے دشمنوں کی تو اس وقت پھر اہل ایمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے یہ آنکھیں پتھرا گئیں اور دل جو ہے یہ محاورہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے اتنا دھڑکنے لگتا ہے کہ جیسے وہ منہ کو آنے لگا ہے یا گلے کو پہنچ رہا ہے اور اسی طرح وہ اللہ کے معاملے میں گمان کرنے لگ گئے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ آگے آ بھی رہی ہیں باتیں کہ اللہ کے معاملے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں یہ کیا ہمیں مصیبت میں مبتلا کرتی ہے تو اس طرح کے ہنالک ابتلیٰ وہاں پر آزمائے گئے المومنون مومن لوگ وزلزلوا اور ہلائے گئے زلزالا شدیدہ بہت شدید طریقے سے ہلائے جانا یعنی کہ بہت وہاں پر مومنین جو ہیں سخت طریقے سے شدید طریقے سے جو ہے وہ ہلا ڈالے گئے اذ یقول المنافقون اب یہ تو ہے کہ اہل ایمان کو آزمایا گیا تو وہ تو ثابت قدم رہے اور اس کے مقابلے میں جو کمزور اور منافقین کے درجے کے مسلمان تھے ان کا معاملہ کیا ہے وہ یہاں تذکرہ آ رہا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب منافق کہتے ہیں وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرضٌ بیماری ہے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا کہ ہم سے وعدہ نہیں کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے الا مگر غرورا دھوکے کا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے یا اہل یثرب اے اہل یثرب لا مقام لکم تمہارے لیے کوئی مقام نہیں فرجعوا بس تم لوٹ آؤ لوٹ چلو یا لوٹ جاؤ کدھر لوٹ جاؤ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ جی پہلے اس کے پیچھے والے حصے کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں کہ اب اس میں مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہو گئے ایک وہ تھے جو اہل ایمان تھے انہیں شدید طریقے سے جھنجھوڑ ڈالا گیا جیسے ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اسے شدید ترین طریقے سے جو ہے نا ہلایا جائے اور وہ اس کے باوجود اپنے قدموں کے اوپر جو ہے قائم رہنے کے لیے اگر وہ شدید ہلانے کے باوجود بھی ٹیڑھا میڑھا بھی ہو رہا ہے تو اس کے باوجود بھی وہ سیدھا ہو جاتا ہے دوبارہ سے یعنی کہ اپنے آپ کو اس نے مستحکم کیا ہوا ہے مضبوط کیا ہوا ہے جبکہ اس کے مقابلے پر جو منافقین ہیں وہ اللہ کے معاملے میں جیسے ابھی پیچھے آیت میں آیا کہ گمان طرح طرح کرنے لگ گئے اور ان کی زبانوں سے بھی یہ نکل آیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ نہیں کیا مگر
دھوکے کا کیا ہے۔ تو یہ بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو، کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں پر خندق کے 3.5 کلومیٹر کی تقریباً خندق لمبائی ہے اس کی، اور اس پر ڈولیاں بنا کر، گروپ بنا کر وہاں پر پہرے دیے جا رہے ہیں، اور 24 گھنٹے جو ہے وہ وہاں پر ڈیوٹی ہو رہی ہے کہ کہیں خندق کراس کر کے کہیں سے ہم نہ آ جائیں تو فوراً جو ہے نا اس کے حملے کا جواب دے سکیں۔ تو اس کے حوالے سے اب وہاں پر ڈیوٹیز لگ رہی ہیں، اور یہ منافقین کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے یا اہل یثرب۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں اسے پہلے اس کا نام یثرب تھا، اور یثرب کا مطلب ہوتا ہے مصیبتوں اور آفتوں اور تکلیفوں والی جگہ۔ تو وہی بڑا وہ پرانا اپنا جو ورڈ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ختم ہو گیا تھا، تو اس کو وہ اپنے ساتھیوں کو اس انداز سے بلا رہے ہیں کہ اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والوں، تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے، بس لوٹ آؤ۔ یعنی کہ یہ پیرا پورا دینا چھوڑو، اتنی شدید سردی کے اندر بھوک اور پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اور آپ کو پتا سردی کے موسم میں بھوک کی شدت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے وہ اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے جلد لوٹ آؤ، یہاں پر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ان کے رویے کیا شو کیے جا رہے ہیں اگلے آیت کے ٹکڑے میں ہے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ایک گروہ ان میں سے اجازت مانگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہتے ہیں اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، بے شک ہمارے گھر جو ہیں وہ عورہ غیر محفوظ ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، اور وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ نہیں چاہتے مگر فرار حاصل کرنا۔ مطلب وہاں جو ڈیوٹی دینی پڑ رہی ہے شدید، راتوں کو بھی اور دن کے ٹائم پر بھی، تو اس حوالے سے وہ سختی والی کیفیت ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ خوراک کی بھی قلت ہے، اور اس کی وجہ سے مشقت میں پڑنا پڑ رہا ہے، تو اس پر یہ لوگ جو ہیں منافقین کے درجے کے لوگ یہ معاملات کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اب ان کا رویہ جو ہے نا یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ آپ کا کوسچن نمبر 2 ہے جو ایکسرسائز میں چل رہا ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ پیچھے سے جو پہلی آیت سے پہلا ایک کوسچن تھا، اور اب یہ دوسرا کوسچن جو ہے وہ شروع ہوا دوسری آیت سے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اب ان کا دوسرا ایک رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ دُخِلَتْ، اور اگر داخل ہوتی ہیں عَلَيْهِمْ ان پر، من اقطارها اس کے اطراف سے، کیا داخل ہوتی؟ یعنی کہ فوجیں داخل ہو جاتی، ان پر حملہ آور ہو جاتی اور داخل ہو جاتی مدینہ کی بستی میں، تو ثم سئلوا الفتنہ، پھر وہ خانہ جنگی کے بارے میں پوچھتے، لآتوا، تو وہ گر گزرتے، وما تلبس، اور وہ نہ رکتے، بہا اس کے معاملے میں، الا یسیرا، مگر بہت تھوڑا۔ کیا مطلب کہ اگر دشمن کی فوجیں جو ہیں وہ حملہ آور ہو جاتی اور وہ مدینہ کی بستی میں داخل ہو جاتی، تو وہ ان سے اگر کہتے کہ تم کن کے ساتھ ہو، تو وہ فوراً کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور اس معاملے میں وہ تھوڑا سا بھی انتظار بھی نہ کرتے، یار ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم، لیکن وہ فوراً جو ہے اپنی وفاداری کن کے ساتھ شو کرتے، وہ کفار کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے یہ رویے کو بھی جو ہے وہ واضح کر رہا ہے۔ آگے چلیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، اور بے شک انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ بات ہے پہلے مسلمان ہوئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کا یہ بھی تذکرہ ہو سکتا ہے کہ مہاجرین میں سے تو ایسے مسلمان نہیں تھے، اصل میں یہ مدینہ کے ہی لوگ تھے، تو مدینہ کے لوگوں نے، آپ کو پتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ عہد کیا تھا کہ ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے اور پیٹھ نہیں پھیریں گے اگر دشمن حملہ آور ہوگا بھی، تو اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہ تو پہلے سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے عہد کے بارے میں تو سوال کیا جائے گا۔ یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی ان العہد کان مسئولا، قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر یہ مضمون جو ہے وہ آیا ہے عہد کی پاسداری کے حوالے سے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے روز جو ہے یہ ان سے تو یہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان سے کہ جو انہوں نے یہ عہد کیا تھا۔ اور اس حوالے سے یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھا ہے، اس کا مطلب بھی یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تیری اب مرضی کے مطابق ہماری مرضی ہوگی، اور تو جو کہے گا ویسے ہی ہم عمل کریں گے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ مطلب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے۔ تو یہ ویسیت مسلمان ہونے کے نے کلمہ پڑھ کر یہ اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ جن احکامات کا تو حکم دے گا ان کو ہم کریں گے، اور جن سے تم روک رہا ہے اس سے ہم رک جائیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں، قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارَ، کہہ دیجئے لَن يَنفَعَكُمْ، ہرگز، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ينفعکم تم کو ہرگز نفع نہیں دے گا، الفرار کیا بھاگنا، ان فرار تم اگر تم بھاگو گے، من الموت موت سے، او القتل یا قتل ہونے سے۔ آگے دیکھیں سلائیڈ، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت بھی تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ اب ظاہر بات ہے محاذ کے اوپر کھڑے ہیں تو اس میں موت کا تو خطرہ ہے نا، کہ کسی وقت بھی جو ہے حملہ ور ہو جائے، اتنی بڑی فوج کسی طریقے سے خندق کراس کر کے آ جائے، تو اس میں وہ موت سے بچنے کے لیے وہاں سے فرار چاہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم فرار بھی چاہ رہے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر تمہیں کوئی زندگی تھوڑی سی مل بھی جاتی ہے تو کتنی زندگی مل جائے گی، تو تم بہت تھوڑا ہی وقت جو ہے وہ گزارو گے۔ اگر 50,000 کا ایک دن ہے، کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ تذکرہ آیا ہے کہ قیامت کا جو حساب کتاب کا دن ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے، اور 50,000 سال کے دن میں اگر ایک شخص کو جو ہے 70-80 سالہ زندگی بھی مل جاتی ہے، یا فرض کریں 100 سالہ زندگی بھی مل جاتی ہے، تو 50,000 سال کے مقابلے پر اس کی زندگی کتنی ہوئی، 2.5-3 منٹ بھی نہیں بنتی۔ تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے ایک دن کا معاملہ یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرما رہے ہیں تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے مگر بہت تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤ گے۔ تو آگے چلتے ہیں، قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ، قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، من ذا الذی، کون ہے جو یعصمکم، تمہیں بچا سکتا ہے، اللہ، اللہ سے، کہ وہ کون ہے تمہیں جو اللہ سے بچا لے گا، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے معاملے میں برائی کا ارادہ کرے، او اراد بکم رحمہ، یا وہ تمہارے ساتھ رحمت کلا کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے کہ اگر اللہ چاہے، قرآن مجید میں ایک بڑی نماز پڑھنے کے بعد جو مسنون اذکار ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اس میں ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ جو ہمیں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ کوئی منع نہیں کر سکتا جسے تو عطا کر، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ کی منع نہیں کر سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا جسے تو عطا کرنا چاہے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی عطا نہیں کر سکتا جسے تو کرتے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیری بزرگی کے علاوہ کسی کی بزرگی نفع نہیں دے سکتی۔ تو یہ جو مسنون دعائیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر وہ یقین والی کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ اگر تو چاہے تو سارے لوگ بھی مل کر کوئی ہمیں جو ہے وہ تو دینا چاہتا ہے، اور ہم
ساری لوگ ہمیں اس چیز سے جو ہے وہ روکنا چاہ رہے ہیں، تو وہ چیز مجھے مل کر رہنی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سارے مل کر بھی مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ نہیں فائدہ پہنچانا چاہتا، تو وہ فائدہ سارے مل کر بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اور لا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیری بزرگی کے علاوہ کسی کی بزرگی نفع نہیں دے سکتی۔ تو یہاں پر بھی یہی مضمون جو ہے وہ آیا ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ یقین والی کیفیت پیدا فرمائے کہ اگر اللہ ارادہ کرے برائی کا تو کون ہے جو وہ بچا سکے اس سے، اور اگر وہ رحمت کا معاملہ کرنا چاہے تو ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار، تو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے۔ تو یہ اس مسنون ذکر کا بھی مفہوم تقریباً یہی ہے جو یہاں پر یہ آیت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ یقین والی کیفیت جو ہے اس معاملے میں عطا فرمائے۔ جی اگلی سلائیڈ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، قد یعلم اللہ المعوقین، بے شک جانتا ہے اللہ، موفقین رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والے۔ اب یہ بھی ایک ایکسرسائز میں کوشچن ہے جس کا یہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ جب ایکسرسائز کریں گے تو اس میں بھی ہم اس ساری تفصیل کو دیکھ لیں گے، لیکن یہاں پر بھی ذرا غور کر لیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے رکاوٹ ڈالنے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والے، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلما الینا ہماری طرف آ جاؤ، ولا یاتون الباس اور وہ لڑائی میں نہیں آتے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے۔ یہ وہ منافقین ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اجازت لے کر چلے گئے ہیں، یا آگے وہ آ بھی رہا ہے آیت کہ جیسے ہی آتے تو ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم بھی یہاں پر ڈیوٹی پر حاضر ہیں اور پہرا دینے کے لیے، جیسے ہی دوسروں کی نظروں سے اپنی آنکھیں بچا کر ان سے نظریں اوجھل ہوتی ہیں تو فرار ہو کر اپنی بستی کی طرف آ جاتے ہیں، مدینہ کی طرف۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ خندق جو ہے یہ مدینہ کی حدود سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہاں سے وہ فرار ہو کر جو ہے وہ اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں، اور نہ صرف خود آ جاتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی پیغام پہنچاتے ہیں، کیا اتنی سردی کے اندر تم پہرے دے رہے ہو، چلو آ جاؤ اپنے گھروں کو۔ اور اشیحتن علیکم بخیل ہیں تم پر، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ بس جب خوف آیا، رَأَيْتَهُمْ تو تم ان کو دیکھتے ہو، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں، كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ گویا کہ ان کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے، موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ ایک تو رویہ ان کا موافقین کا کیا ہے کہ وہ اپنے خود بھی رک رہے ہیں، رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، اور اپنے بھائیوں کو بھی، دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس میں، اپنے بھائیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ، اور وہ جنگ میں اس میں حصہ نہیں لے رہے مگر بہت تھوڑا، وہی دکھانے کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ آتے ہیں نظریں چرا کر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو فوراً وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ نہ صرف لوٹ آتے ہیں بلکہ اپنے بھائیوں کو بھی پیغام بھیجتے ہیں کہ آ جاؤ تم بھی ہماری طرح، آ جاؤ ادھر، ایسے ہی اتنی سردی کے اندر جو ہے وہ پہرا دینا دے رہے ہو۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے معاملے میں بڑے بخیل ہیں، یعنی کہ اللہ کے دین کی اور اہل ایمان کے معاملے میں یہ بڑی کنجوسی والا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب خوف آتا ہے، اور اگلا پوائنٹ ہے کہ جب خوف آتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں، جیسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں، اے اللہ کے نبی اب کیا ہوگا، مطلب آنکھوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ کیسے خوف کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ کیفیت طاری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر رہے ہیں کہ ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے موت کی وجہ سے انسان کے اوپر غشی ہو رہی ہوتی ہے، ویسے جو ہے ان کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ موافقین کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے،
فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور اب ان موّقین کا جو ہے رکاوٹیں ڈالنے والوں کا رویہ اگلا اور مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پس جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَكُوكُم بِأَلْسِنَتِهِم، تو اپنی زبانوں کو تیز تیز چلاتے ہیں، ہدایتاً تیز تیز چلاتے ہیں۔ سَلَكُوكُم، تو تم سے ملیں گے، بِأَلْسِنَتٍ ہدایتٍ، تیز تیز زبانوں کے ساتھ۔ یعنی کہ کیا ہے کہ پھر آگے بڑھ کر ظاہر بات ہے یہ منافقین معاشرے کے اندر وہ کون لوگ ہیں کہ جو صاحب ثروت ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور انہیں آسائشوں کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے دین کے اوپر جو ہے جب آزمائش آتی ہے تو اس پر چلنے کے حوالے سے ان کے اندر جو ہے وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے معاشرے کا ایک ذرا ایک پرومیننٹ طبقہ ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب آتے ہیں تو یہ سورہ منافقون کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ بڑا غور کے ساتھ ان کی بات کو سنتے ہیں۔ تو جب یہ خوف چلا جاتا ہے تو اس معاملے میں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی تیز تیز زبانیں چلا کر جو ہیں وہ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اشیحتاً علی الخیر، بھلائی کے معاملے میں جب مال تقسیم ہو رہا ہوتا تو اس وقت بڑے لالچی ہوتے ہیں۔ اشیحتاً علی الخیر، بھلائی کے معاملے میں بڑے جو ہیں حریص ہیں، لالچی ہیں۔ اولا، کیا مطلب ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ایک تو بڑی ڈھینگے مارنی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور دشمن کو ساتھ یہ ہم نے معاملہ کر دیا، اور جب اور دوسری بات ہے کہ جب کوئی فائدہ حاصل ہونے کی بات ہوتی ہے تو اس وقت بڑے لالچی ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے دوسروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ مل جائے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ ہیں وہ لوگ کہ ایمان نہیں لائے، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا یا برباد کر دیا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ان معاملات کو، جو انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں اور دیگر عبادات کی ہیں، اور لیکن تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے رویے اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اور اسی طرح کا مضمون قرآن مجید میں اور مقام پر بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھے گا اور انہیں ایسے ہوا میں جو ہے اڑا دے گا، یعنی کہ جیسے تیز ہوا آتی ہے تو زمین پر پڑی ہوئی جو گرد ہے وہ اڑتی ہے اور اڑ کر کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اس طریقے سے جو ہے وہ ضائع کر دے گا اور ان کو کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ یحسبون الاحزاب، اب ان کی آگے جو ہے وہ تذکرہ چل رہا ہے کہ موفقین کا، کہ یحسبون الاحزاب، وہ خیال کرتے ہیں، یہ گمان کر رہے ہیں فوجوں کے معاملے میں، لم یذہبوا، کہ وہ نہیں گئی۔ اب ظاہر بات ہے وہ آندھی آ گئی اور وہ نہ دیکھے جانے والے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، تو اس میں کیا ہوا کہ وہ ان کے خیموں کو آگ لگ گئی، ان کے جو کھانے پینے کی وہ چیزیں تھیں وہ ساری الٹ گئیں۔ ظاہر بات ہے وہ کھانے 10,000 کا لشکر جو ہے اس کے لیے کھانے پکانے کا بھی، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا میدان جو ہے نا اس کام کے لیے کھانے پکانے کے معاملات میں چل رہا ہے، اور ایک طرف مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ بھوکے اور پیاسے ہیں، مطلب ان کو بھوک، شدید سردی کے اندر آپ کو پتہ بھوک بھی کتنی زیادہ لگتی ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ وہ جانور ذبح ہو رہے ہیں اور کھانے کھائے جا رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، کیا کیا مطلب وہاں پر وہ سما ہے ان کی طرف، جبکہ مسلمانوں کا معاملہ جو ہے کہ وہ مسلسل پہرے دیے جا رہے ہیں اور سونے کے لیے ٹائم جو ہے وہ نکال رہے ہیں، باقی مسلسل جو ہے وہ وہاں پر خندق پر پہرے دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب وہ چلے گئے ہیں تو یہ منافقین، ان کا جو اہل ایمان میں سے جو کمزور مسلمان ہیں اور وہ منافقین کی کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ظاہر بات ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اب وہ فلاں قبیلہ چلا گیا، فلاں قبیلہ جو ہے نا وہ اب جا رہا ہے، تو اس طریقے سے وہ گمان کر رہے ہیں کہ فوجیں ابھی نہیں گئیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ،
اور اگر وہ آ جائیں یعنی کہ وہ لشکر یا فوجیں آ جائیں، یودو، اب ان کا رویہ کیا ہوگا کہ وہ چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، کہ وہ صحرا میں جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ صحرا کیا ہوتا ہے، مطلب وہ بستی سے نکل کر کہیں وہ ایسی جگہ پر چلے جائیں ویرانے کے اندر، جو جیسے آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہروں سے نکل کر دیہات میں کہیں چلے جائیں، جہاں پر جو ہے دور دراز کوئی راستہ بھی مطلب پراپر نہ ہو، اور وہاں پر جا کر جو ہے رہ جائیں کہ جہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یسالون عن انبائکم، اور وہ سوال پوچھتے رہیں ان انبائکم، تمہاری خبروں کے بارے میں، کہ وہاں مطلب کوئی آنے جانے والا جو ہے وہ شخص آ رہا ہے تو ان سے کوئی خبر پوچھ لیں، بھئی وہ مدینہ کی بستی کے معاملے میں کیا ہوا وہاں، تو یعنی کہ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور انہیں پہلے سے پتہ چل جائے تو وہ جا کر کسی دیہاتوں میں جا کر یا وہ صحرا میں کہیں دور دراز جا کر وہاں پر جو ہے ڈیرے لگا لیں اور وہاں پر ہی رہیں، اور لوگوں کوئی آنے جانے والا ہو تو اس سے خبریں پوچھ لیں بھی وہاں کا کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اب اللہ تعالیٰ ان کا مزید جو ہے یہ معوقین کی جو بات کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوں، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو وہ نہیں لڑیں گے مگر بہت تھوڑا، یعنی کہ تمہارے اندر موجود ہیں تو پھر دیکھا دیکھی تھوڑا سا دکھانے کے لیے آئیں گے کہ ہم بھی مطلب ہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لیکن جیسے پہلے آیات میں گزر چکا کہ وہ اس وقت کیا کہیں گے کہ مطلب دکھانے کے لیے آئیں گے اور پھر بھاگنے فرار ہو رہے ہوں گے، آنکھیں بچا کر جو ہیں وہ وہاں سے نکل رہے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انہیں لڑنا بھی پڑ جائے تو وہ بہت گزارے کے موافق جو ہیں وہ معاملہ کریں گے، پھر وہاں سے فرار مطلب اس سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تو آیات ہو گئیں جو ہمارے پہلے دوسرے سبق کی ہیں، اور موفقین کے بارے میں یہ تیسرا کوسچن تھا جو کہ قد یعلم اللہ الموفقین منکم، یہ یہاں سے شروع ہو کر آیت نمبر 18 سے لے کر سبق کے آخر 20ویں آیت تک یہ 3 آیات جو ہیں وہ یہ اسی کوسچن کے آنسر پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ نئے سیشن میں پھر ہم اس کی ایکسرسائز کو حل کریں گے اور اس میں مزید اس کے پوائنٹ وائز جو ہیں ان کی چیزوں کو دیکھیں گے، تاکہ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ جو سبق ٹرانسلیشن کی گئی ہے اس کو جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں، تاکہ ہم جب ایکسرسائز کریں تو وہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو بھی آسانی کے ساتھ کر لیں۔ اب آ جاتے ہیں کچھ انگلش میڈیم جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے اس کا جو ہے ٹرانسلیشن ذرا اس کو کر لیتے ہیں جلدی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، O you who believe, remember the favor of Allah upon you. إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ, when the hosts came to you, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا, and we sent upon them a wind, وَجُنُودٌ لَمْ تَرَوْهَا, and hosts that you could not see. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, and Allah is all-seer of what you do. إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, when they came upon you from above you and from below. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, and when the eyes grew wild. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, and the hearts reached the throats. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, and you assumed about Allah various assumptions. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ,
there the believers were tried, وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, and shaken with a severe shaking. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, or and when the hypocrites and those in whose hearts was a disease said, مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, Allah and His Messenger promised us nothing but delusion. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ, and when a party of them said, O people of Yasrib, لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا, there is no stand possible for you, so return. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, and a group of them asked permission from the Prophet, يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ, saying, indeed our houses are exposed to the enemy. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ, while they were not exposed. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. جی اگلی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا, and if the enemy had entered upon them from all its sides, ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا, and they had been asked to commit treachery, they would have done it. وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا, and they would not have hesitated over it except a little. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ, and indeed they had promised Allah before. لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, not to turn their backs. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, and the promise to Allah will be questioned. لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ, say, fleeing will never benefit you. إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ, if you flee from death or killing. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, and then you will not be allowed to enjoy except a little. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ, say, who is that can protect you from Allah? إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا, if He intends for you any harm. أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً, or intends for you mercy. وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, and they will not find for themselves besides Allah any protector or any helper. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ, verily Allah knows those who hinder among you. وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ, and those who say to their brothers, هَلُمَّ إِلَيْنَا, come to us. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا, and they do not come to battle except a few. See, ugly. Next slide. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ, being miserly towards you. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ, but when fear comes. رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ, you see them looking at you. تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ, their eyes revolving. كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ, like one who faints from death. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, but when fear departs. سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, they smite you with sharp tongues.
ashihatan alal khair, miserly towards doing any good. Ulaika lam yu'minu, those have not believed. Fa'ahbatallahu a'malahum, so Allah made their deeds worthless. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, and that is easy for Allah. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا, they think that the confederates have, confederates کیا ہے, not withdrawn, mean وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ, and if the confederates should come again, يُوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ, they would wish they were living in the desert among the Bedouins. يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ, asking about your news. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا, and if they were among you, they would not fight except a little. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. یہ آیات کی ٹرانسلیشن تھی. انگلش کے حوالے سے تھوڑی سی میں نے اسپیڈ سے کر دی کیونکہ اس کی میننگس وغیرہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اردو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کر لی تھی. تو امید ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ اس کی ایکسرسائز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.